بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ آ جاتے ہیں تو ود ڈیو ریسپیکٹ، چاہے آپ سلام نہ بھی کریں یہاں پہ، لیکن اگر آپ صرف خاموشی سے آنکھیں بند کر کے تلاوت کو سنیں، اور خاص طور پر وہ آیات جس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کر چکے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا ایک فلٹر ڈاؤن امپیکٹ اپنے دل تک جاتا ہوا محسوس ضرور ہوگا۔ ڈو ٹرائی نیکسٹ ٹائم، کل کوشش کیجیے گا کہ میں جنرلی 1 منٹ پہلے کوشش کرتی ہوں کہ میں تلاوت آن کر دوں۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ ٹائملی آ جائیں اور صرف آنکھیں بند کر کے جسٹ ڈونٹ ٹائپ اینی تھنگ۔ آپ لوگوں کے سلام اور آپ کی دعائیں الحمدللہ وہ آپ یہاں نہیں بھی ٹائپ کرتے ہیں تب بھی مجھے محسوس ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اس تلاوت کو محسوس کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اسٹرانگ ہیلنگ امپیکٹ اپنے اندر محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا سیشن نمبر 19 اللہ کا نام لے کر شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا۔ آیت نمبر 12 انشاءاللہ آج میں کراؤں گی آپ کو، اور آیت نمبر 12 سے آپ کو ایک فلو نظر آئے گا اب، کہ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں کے بارے میں زیادہ فکر نہ کرنے کو اور ان کے دشمنوں کو اللہ کے حوالے کر دینے کو مینشن کیا تھا، اور یہ مینشن کیا تھا کہ اللہ ان مکذبین کو خود ڈیل کر لے گا، اسی حوالے سے کہ اللہ ان دشمنوں کو سنبھال لے گا۔ اب آپ کو ایک فلو جو نظر آئے گا آگے کچھ آیات میں،
اس میں آپ کو آخرت سے ریلیٹڈ کانسیپٹ یا سزا سے ریلیٹڈ کانسیپٹ یا مکذبین کے ساتھ اللہ کس طرح سے معاملہ ڈیل کرے گا، اس کے متعلق آپ کو اب آیات میں ایک فلو نظر آئے گا۔ آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ آج ہم اس فلو کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے، آپ کو اگر ٹاپک سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو آج کی جو آیت کی ایکسپلینیشن ہے وہ بڑی گہرائی میں سمجھ آئے گی۔ میں نے ٹاپک اس لیے ایسا رکھا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا اور کیسے اس آیت کو لے کر ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارا ٹاپک ہے انطباع مختلف للعقاب، different perspective for punishments، actually different perspective for punishment of آخرہ۔ آخرت کے جو سزاؤں کے معاملات قرآن میں آئے ہیں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گی، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل واضح طور پر ان کانسیپٹس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی قوت دے دے جس اینگل سے سوچ کے میں نے انشاءاللہ اس ٹاپک کو ڈیزائن کیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 12 کو ہم شروع کرنے سے پہلے جس موضوع سے بات کو ہم اپنی گفتگو کی بگننگ کا ایک پوائنٹ بنائیں گے وہ ہے کمپریہنسونیس آف اسلام۔ اس لیے کہ یہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ دیکھ رہی ہیں، جو پیٹرن اب تک میں نے آپ کے ساتھ لے کر کنٹینیو کر کے چلا ہے، اس میں ہمیشہ ایک کانسیپٹ دوسرے کانسیپٹ سے کانسٹینٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ جب بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے کہ کوشش کریں کہ جس وقت یہ کلاس ہو رہی ہو اور خاص طور پر جب آپ اس کو اٹینڈ کر رہی ہوں، اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے جسٹ فار این آور اور سو آپ اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو اگر روک سکتی ہیں، اگر ممکن ہے تو روک دیں، اینڈ جسٹ سٹ کاملی اور سننے کی کوشش کریں، بیکاز کانسیپٹ جب دیے جاتے ہیں نا تو آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سو مائی فرسٹ ایکسپلینیشن از انڈر دا ٹاپک آف کمپریہنسونیس آف اسلام۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام از ناٹ جسٹ اے مذہب، اٹس اے دین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ اسلام ایک مکمل آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، ایک کوڈ آف لائف آفر کرتا ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو کوڈ آف لائف کی جگہ پر لاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اسلام آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں انٹر نہیں ہوتا، جہاں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں آ سکتی، جہاں وہ اس جگہ کو ٹیپ نہیں کرتا۔ یعنی کوئی ایریا میری زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے انٹیپڈ چھوڑ دیا ہو، جس کے لیے مجھے حکم، گائیڈنس، کوئی نہ کوئی نصیحت نہ کی ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے تاکہ کوئی بھی اس کا فالوور زندگی میں کسی بھی ایسپیکٹ میں غلطی نہ کرے۔ اتنا کلوزلی اسلام ہمارے لیے ایک ماڈل آفر کرتا ہے کہ ہم کہیں زندگی کے کسی پہلو میں غلطی نہیں کر سکتے۔ اب اگر زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہم سامنے رکھیں تو وہ انسان کی ایگزسٹنس ہے، جس میں اس دنیا کی زندگی میں ہماری ایگزسٹنس ختم ہوتی ہے موت کے دروازے پر آگے۔ اب اسلام کیسے چھوڑ سکتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو تھا ہیومن لائف ایگزسٹنس کا۔ تو موت کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی کلیئرٹی واضح طور پر اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے آفٹر لائف کانسیپٹ اسلام کے تھرو آنا،
بیکاز پھر اس کانسیپٹ کا ہمارا لائف اسٹائل چوائسیز پر بڑا اسٹرانگ امپیکٹ آتا ہے. اگر آپ ہسٹری اسٹڈی کریں تو جب سے انسانیت آئی ہے، ظاہر پہلے انسان کیونکہ آدم علیہ السلام تھے اور ان کو شریعت کے ساتھ ہی زمین پر بھیجا گیا تھا، تو آپ کو آفٹر لائف کانسیپٹ انسانیت میں ہمیشہ سے کسی نہ کسی فارم میں ملتا ضرور ہے. ان میجورٹی آف دا کلچر، اگر آپ پری اسلامک کلچر بھی دیکھ لیں تو میجورٹی کلچرز میں آپ کو آفٹر لائف کانسیپٹ، موت کے بعد کی زندگی کا کانسیپٹ ملتا ہے. وہ کبھی ڈسٹارٹیڈ تھے، وہ کہیں ٹھیک تھے، وہ کہیں بالکل ہی آف ٹریک تھے، لیکن کچھ نہ کچھ آفٹر لائف کانسیپٹ رہے. انٹرسٹنگلی جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اپنا آخری کلام نازل کرنے کے لیے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا جہاں اپنے حبیب کو اللہ نے بھیجنا تھا، وہ قوم ایسی قوم تھی عربس کی جہاں پر مرنے کے بعد زندگی کا کانسیپٹ نہیں تھا. ان کی بات کو قرآن مینشن کرتا ہے سورت مومن کی آیت نمبر 37 میں. وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، بس یہیں تک ہے، ہم یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، مر کے خاک ہو جائیں گے، ڈیکمپوز ہو کر ختم ہو جائیں گے. وما نحن بمبعوثین، اور لائف آفٹر ڈیتھ کوئی نہیں ہے. یہ وہ عربس تھے جن کے درمیان میں اللہ کے رسول آئے ہیں، جن میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن نے ایک اسٹرانگ کانسیپٹ آخرت کا دے دیا. جبکہ وہ کہا کرتے تھے nothing kills us but time. بس ایک وقت ہوتا ہے، نیچرل وے میں ہمارا زندگی شروع ہوتی ہے، ایک وہ جس کو آپ ہیپی انسیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے اور ہم ختم ہو جاتے ہیں، اور ڈیکمپوز ہو کر بھلا ہمیں دوبارہ زندگی کیسے دی جا سکتی ہے. قرآن نے ان کے یہ جملے مختلف مقامات پر مینشن کیے ہیں، اور قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا وہ دوسری مرتبہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. ہاں، قرآن واضح کانسیپٹس دیتا ہے. فزیکل باڈی اس موت کے بعد انسان کو جو دی جائے گی وہ برانڈ نیو فزیکل باڈی ہوگی. روح وہی ہوگی میری جو اس دنیا میں میرے ساتھ، میری فزیکل اینٹی کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں جس کو اگر آپ آج کی کلاس کو غور سے سنیں گی تو آپ کو بہت سے موت سے ریلیٹڈ، آپ کے اسپرچل ریالم سے ریلیٹڈ، آپ کے آخرت سے ریلیٹڈ بہت سے سوالوں کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے. ہماری روح ڈے 1 سے وہی رہتی ہے جو کہ اللہ نے تخلیق کر دی. وہ جو پہلی مرتبہ ہمیں عالم ارواح میں تخلیق کیا گیا تھا، جب آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کے طور پر فزیکلی تخلیق کیا گیا، اور ان کی ساری اولاد کو، جتنی بھی اولاد ان کی دنیا میں آنی تھی till the last human being on the face of this earth who will come before day of judgment، سب کے سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا. وہ ہمارا ارواح کا ایگزسٹنس تھا اور آدم علیہ السلام کا روح پلس فزیکل ایگزسٹنس تھا. ہم جب سے پیدا ہوئے وہ ہمارا عالم ارواح کا وجود تھا، روح وہی تھی. اسی روح کو میری ماں کے ووم میں ڈال دیا گیا جب مجھے فزیکل باڈی دی جا رہی تھی، وہی روح تھی، مجھے ایک جسم، ایک ویسل مل گیا. میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا یہ فزیکل ویسل ختم ہو جائے گا، بٹ یہی روح اگلے ایک عالم میں ٹریول کر جائے گی جس کو ہم عالم امر کہتے ہیں. یہ جو ہمارا روح بننے کا پہلا سٹیپ تھا، جہاں عالم ارواح میں ہم سب ایک ساتھ موجود تھے. آپ احادیث پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ذرات کی شکل میں ارواح کو کھڑا کر دیا گیا اور آپ کی پوری اولاد آپ کے سامنے تھی. ظاہر ہے جب آپ اتنی گرینڈ گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کسی ایک بہت بڑے مجمع میں ہوتے ہیں، تو آپ بہت کلوز کانٹیکٹ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ روحیں کیسی تھیں، وہ کتنے کلوز کانٹیکٹ میں تھیں، وہ کیسے آپس میں انٹرمنگل کر رہی تھیں، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. بٹ ہم اپنی امیجنیشن کی بیسس پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک بہت گرینڈ گیدرنگ ہو. امیجن دا عرفہ کا میدان، اور جب وہ آپ ایک ساتھ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، یا حرم کے اندر جب آپ طواف زیارت کر رہے ہوتے ہیں حاجی، تو ایک وہ جو موومنٹ ہوتی ہے جس میں ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے جو ہیں طواف کر رہے ہوتے ہیں، اتنی روحیں تھیں جو ایک ساتھ ساتھ تھیں. انہی روحوں کی اس جگہ پر ظاہر اتنی کلوز ایفینٹی میں تھی، تو ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی.
That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق you always have certain type of natural affinity with few of the arwah. کسی نہ کسی روح کے ساتھ یا کچھ روحوں کے ساتھ آپ کا ایک نیچرل اٹریکشن سسٹم وہاں سے ہی اس دنیا میں بھی آ جاتا ہے. جب بھی کچھ لوگ آپ کو اس دنیا میں ملتے ہیں جن کو پہلی ملاقات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو کلک کر گئے. یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو آسمانوں پر اس وقت ہمارا بنا تھا جب ہم آدم علیہ السلام کے سامنے پریزنٹ کیے گئے تھے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا souls are like regimented ranks الارواح جنود مجندۃ. یہ جو روحیں ہیں یہ ایک رینکس کی طرح ٹروپس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. فما تعارف منہا التلف. تو وہ جس کے ساتھ آپ کو ایک زیادہ ٹائم گزارنے کا آسمانوں پر موقع ملا ہوتا ہے اس دنیا میں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایفینٹی ایک کنیکشن ایک کیمسٹری محسوس کرتے ہیں. تو احادیث کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کی ایگزسٹنس ڈفرینٹ لیولز ایکسپیرینس کرتی ہے. آسمانوں پر کیا پھر دنیا میں آئی پھر عالم برزخ میں ہوگی پھر عالم برزخ سے پھر وہ عالم حشر میں چلی جائے گی. سو ایک کانسٹنٹ ٹریولنگ ہے ہماری روح کی. بٹ مائی روح از سیم چاہے وہ عالم ارواح میں جب پیدا کی گئی اور عالم دنیا میں آئی عالم دنیا سے موت کے بعد عالم امر میں چلی گئی ایک ہی روح ہے جو ٹریول کر رہی ہے. جب انسان کی موت ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو احادیث میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو انسان کی روح جیسے ہی جسم سے باہر نکلتی ہے اس کے منہ اور ناک سے باہر نکالی جاتی ہے اس کے جسم کے اوپر ہور کرتی ہے اسے جسم کے اوپر جو ہے وہ معلق رہتی ہے. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا تو سرٹن ایکسٹینٹ یہ بڑا ایک ڈسکمفرٹنگ سا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ تو جب کریں گے تب پتہ چلے گا. اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے لیکن یہی کیفیت ہے جب انسان کی موت کے بعد چند لمحوں کے لیے روح اس کے جسم کے اوپر ہوور کرتی ہے ایک طرح سے فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. یہی کیفیت ہوتی ہے جب ہم سوتے ہیں. روح ہمارے منہ سے باہر آ جاتی ہے ایک تھریڈ سے کنیکٹڈ رہتی ہے اور ہمارے جسم کے اوپر ہی فلوٹ کرتی رہتی ہے. اب یہ ایک دس از اے کمپلیٹ سائنس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو مچ فلاسفی بٹ دس از اے سوفسٹیکیٹڈ سائنس آف اسلام کہ جب روح ہمارے جسم سے باہر آتی ہے جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے عالم سے کنیکشن بنا لیتی ہے. وہ دوسرے عالم سے جو ہمارا کنیکشن بنتا ہے دیٹس وائی وی سی ڈریمز. جب بھی ہمیں خواب نظر آتے ہیں پلیز آپ میں سے کوئی یہاں پہ خوابوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا. جتنا میں بتا دوں گی اتنا آپ سن لیں گی اور اس سے زیادہ آپ پریشان نہیں ہوں گی. صحیح ہے. کوئی بھی علم کوئی بھی کانسیپٹ میں کبھی بھی آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھتی ہوں کہ آپ وہ سن کر کنفیوز ہو جائیں. اس لیے میں شروع میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میں کوئی بھی علم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا واضح بیان دے دیں کہ میرے سننے والے کنفیوز نہ ہوں بلکہ ان کو سکون اور کلیرٹی آ جائے اس دین پر مزید اعتماد آ جائے. تو یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑا سا کانسیپٹ بالکل آسان سے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے. جب آپ سوتی ہیں موت کو نیند کو موت کی چھوٹی بہن حدیث میں کہا گیا ہے. جب آپ سوتی ہیں تو آپ کے جسم سے روح آپ کے جسم سے باہر آ جاتی ہے. یہ باہر آنا اس کا کنیکشن بنتا ہے ایک دوسرے عالم سے ایک دوسرے ریالم سے. جب بھی ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب ہمارے جو ہیں وہ مختلف ڈائمینشن میں جانے کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے بھی مختلف خوابوں کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. خوابوں کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. خواب مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. خوابوں کو عالم الخیال امیجنل ورلڈ کا حصہ کہا جاتا ہے. اس میں آپ مختلف تصویریں مختلف سینز مختلف ایونٹس ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی بڑے اسکیٹرڈ خواب آپ کو آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو سچے خواب آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم وہ خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا سچا ہے until unless کہ وہ زندگی میں ایونٹ ہو جاتا ہے and then we are able enough to relate کہ اوکے وہ جو مجھے خواب آیا تھا it had that sign کہ اس کے اندر یہ تھا جو اس ایونٹ سے ریلیٹڈ تھا. تو خواب اسکیٹرڈ بھی ہوتے ہیں. خواب کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. خواب کبھی ہمارے سب کانشیس کا حصہ ہوتے ہیں. خواب کبھی اللہ کی طرف سے سچے خواب ہو کر ایک انٹیوشن بھی ہوتے ہیں. صحیح.
یہ کون پہچان سکتا ہے کہ کس خواب کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن اے ویری اسٹرانگ اسپرچل لیول. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اسٹرانگ اسپرچولیٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب آپ کے دل اور دماغ سے اور آپ کی زندگی سے دنیا کی محبت، مٹیریلزم کی محبت اسکریچ ہو کر نکال دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، تب بعض لوگوں کو اللہ یہ تحفہ دیتے ہیں کہ وہ خوابوں کو انٹرپریٹیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. بڑی ہائی اسپرچویلٹی کے یہ لوگ ہوتے ہیں. ڈریم ورلڈ جو ہمارا ہے، خوابوں کی دنیا، عالم الخیال، یہ لٹرلی انکریڈیبل ایک ڈائمینشن ہے جو ہیومن لائف ایکسپیرینس کرتی ہے. اس لیے کہ بعض اسکالرس کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی خوابوں کے تھرو ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. زیادہ تر خواب اکارڈنگ ٹو سرٹن اسکالرس سمبولک ہوتے ہیں. دیر از ایکسٹینسو سائنس جس کی انٹرپریٹیشن ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کو اپنا خواب مت سنایا کریں. اس لیے ہر ایک سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں پوچھا کریں جب تک کہ کوئی انسان کوالیفائڈ نہ ہو اور اس کی عام زندگی میں اسپرچویلٹی کا لیول بہت ہائی نہ ہو. جب تک اپنا خواب کسی کو نہ سنائیں. برا ہے تو صدقہ دے دیجئے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کی تعبیر بہترین کرنا، شر سے بچانا. اچھا ہے تو شکر ادا کیجئے اور اپنے رب سے دعا مانگیے کہ اللہ اس کی بہترین تعبیر میرے سامنے لے کر آئیے. یا بہت کوئی کسی پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹ پرسن ول بی ہیپی آلسو، تو آپ اچھے خواب کو اس سے شیئر کر سکتے ہیں. کوشش کریں برے خواب جو ہیں ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں ہی رکھیں. ایک ہمارے کلاسیکل اسکالر آتے ہیں ابن سیرین، فرسٹ سینچری کے اسکالر ہیں. ان کی ایک بڑی ایکسٹینسو عربی زبان میں کتاب ہے آن دا انٹرپریٹیشنس آف ڈریم، عالم الخیال کے بارے میں. بٹ یہ کتاب بھی ہر انسان پڑھ کے خود سے نہیں اپنے خواب کو انٹرپریٹیشن کی طرف لے جا سکتا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. بیکاز انہوں نے وہاں پر مینشن کیا ہے یہ چیز نظر آئے گی تو اس کا 1 2 3 4 5 6 7 8 ان میں سے کوئی ایک مفہوم ہو سکتا ہے. So there can be multiple interpretations اگر آپ نے کوئی ایک خواب دیکھا ہوتا ہے. اگر آپ خوابوں سے ریلیٹڈ چیز کو دیکھیں تو اسلام کیونکہ ہر طرح کا آپ کو اور مجھے انفارمیشن دیتا ہے تاکہ زندگی کا کوئی پہلو خالی نہ رہ جائے. تو اگر خواب کی بات کی جائے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لمبی بحث چلتی ہے اور ایک ٹریڈیشنل بحث چلتی ہوئی آ رہی ہے about the واقعہ آف اسرا والمعراج، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی ٹریولنگ کرائی گئی تھی. سو میک دس پوائنٹ ویری کلیئر بیکاز وی آر ڈسکسنگ عالم الخیال. جو معراج کا واقعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں کروایا گیا تھا. اٹ واز اے فزیکل جرنی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا آرڈنری میراکلس جرنی، میراکلس سفر جو تھا وہ ان کی دنیا کی زندگی کے درمیان میں ایکسپیرینس کرایا تھا. اور اسلام نے آخرت کے کانسیپٹ کو ہی پختہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایکسپیرینس کرایا تاکہ آپ آ کے اپنی قوم کو جس کنوکشن کے ساتھ بتائیں اس کنوکشن سے بتانا قوم کو بہت سی حقیقت سے، امت کو بہت سی حقیقت سے واضح کرتے. تو یہ جو آخرت کا لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے اس کی اسلام میں بہت ویلیو ہے. اتنی ویلیو ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم آخرت پر ایمان نہ لے آئیں. تو عقیدہ آخرت اسلام نے اس قوم کو دیا جو عرب کی قوم کمپلیٹلی لا علم تھی کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور مرنے کے بعد سزا بھی ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ڈینائی کر دیا، اس رسول کے فالوورز کو تکلیفیں پہنچائیں تو اللہ سزا بھی دے سکتا ہے. یہ وہ قوم تھی اسلام سے پہلے، عرب قوم، جس کا ٹوٹل فوکس دنیا کی زندگی، اس کے افیئرس اور اس کے معاملات. اسلام آیا اور اسلام نے یہ کانسیپٹ آف آخرت کلیئرٹی کے ساتھ دے دیا، عقیدہ آخرت کلیئرٹی کے ساتھ دے دیا اور انسان کو یقین کرا دیا کہ دیکھو ایک دن آئے گا جس میں تمام انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمام انسانوں کی. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منطوقش الحساب عذبہ، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں منطوقش الحساب ہلاکا، جس سے حساب مانگ لیا گیا قیامت کے دن
سمجھیں اس کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت. مجھے اس دن کوئی اور کتاب نہیں پکڑائی جائے گی، نہ آپ کو میری، نہ میری آپ کو. نہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، نہ لوح محفوظ سے قرآن اٹھا کر ہمیں دیا جائے گا. نہ کوئی اور ڈائری، نہ کوئی اور نوٹ بک، نہ کوئی اور کتاب، نہ میرے نوٹس جو میں سارا دن لکھتی رہتی ہوں. کوئی کتاب اس دن میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی، صرف میرے اعمال کی کتاب ہوگی جو کرامن کاتبین نے اللہ کے حوالے کی ہوگی. جس صفحے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا گیا یہ کام کیوں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اب اس کی شامت ہے. منطوق قش الحساب الزبا، جس سے ہاتھ رکھ کے صفحے پہ پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو جب بھی قرآن آخرت کی بات کرتا ہے وہ ہمیں جگانا چاہتا ہے کہ یہ آخرت کے معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا، زندگی کی چوائسز میں بس ایسے ہی نہ چلتے چلے جانا، بلکہ ذرا ذمہ داری کے ساتھ قدم بڑھانا. کیا ہو گیا اگر میں نے سینما میں جا کے اپنے فرینڈس کے ساتھ موویز دیکھ لیں، عید پر ریلیز ہو رہی ہے، یہ ریلیز ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو میں نے انہیل کر لیا، یا اس کو میں نے پی لیا، یا اس کو میں نے اڈاپٹ کر لیا، یا اس کے انڈر میں نے زندگی کے چند لمحے گزار لیے. سو واٹس the big deal? Yes, it has a very big deal and it's a serious matter of life. بیکاز زندگی میں ایک کام بھی اگر میں نے جاننے کے باوجود غلط قدم اٹھاتے ہوئے کر لیا اور اللہ رب العزت نے روز محشر میری بک آف ڈیٹ پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، اب میری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ جو سوال کیا گیا اس کے پاس پھر بچت نہیں ہے. تو یہ حیات الآخرت جو ہے، موت کے بعد کی زندگی، یہ آپ کو مختلف اقوام میں، مختلف ایرا میں، مختلف کلچرز میں، مختلف ریلیجس پرسپیکٹیوز میں اس کے بارے میں اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ خیالات ملتے ہیں. سب سے پروفاؤنڈ خیال اسلام پر عمل کرنے والے اپنے اپنے دور کے جتنے بھی مسلمان تھے آپ کو ان کے پاس ملے گا. سو بیسیکلی ہیومینٹی ہیز ایکسپیرینسڈ 3 میجر کیٹیگری about the حیات الآخرہ within human history. اگلی ایکسپلینیشن جو میری ہے وہ ہے 3 concept of آخرت جو کہ انسانیت میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کیے ہیں، اور آج بھی یہ 3 concepts انسانیت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ براڈ ہیں تینوں، پھر اس کے بعد آپ ڈفرینٹ اس کے بعد آف شوٹس اس کے دیکھتی رہتی ہیں. نمبر 1، اس وقت بھی دنیا میں 7.5 بلین انسان ہیں. ان 7.5 بلین انسانوں کو اگر میں کہوں نا کہ ان ساروں کے آخرت کے بارے میں کانسیپٹ انہی 3 میں سب فال کرتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہتر جملہ ہوگا. 7.5 بلین کا ٹوٹل کانسیپٹ ان 3 کے اندر ہی فٹ ان کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. نمبر 1 جو آخرت کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ ہے، دس از دا کانسیپٹ آف دا ایتھیسٹ، دہریے کا کانسیپٹ. آپ نے اکثر اردو زبان میں دہریے کا لفظ سنا ہوگا. دس از دا سیم دہریہ از دا ایتھیسٹ، جو کہ ڈینائر ہوتا ہے آف دا سپریم ڈیوائن ہستی. ان کا خیال یہ ہوتا ہے آخرت کے بارے میں، ان کو لگتا ہے کہ دیر از نو آفٹر لائف، مرنے کے بعد بس انسان ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. اور یہی وہ کانسیپٹ تھا جو قرآن نازل ہوتے وقت عرب کلچر میں موجود تھا. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرب کا کانسیپٹ کیا تھا، ایک ایتھیسٹ کا کانسیپٹ کیا تھا، دہریے کا کانسیپٹ کیا تھا. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، بس ہماری دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُونَ إِلَّا الدَّهْرَ، اور ہمیں کچھ ہلاک نہیں کرتا مگر صرف یہ کہ وقت، جب وقت آتا ہے بس ہم مر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں رسپانس کیا، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اصل میں آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، تو یہ گمان پر زندگیاں گزار رہے ہیں. So this is the one concept جو عرب کا تھا. آج بھی ایسے ایتھیسٹ موجود ہیں جو آفٹر لائف پر بلیف نہیں رکھتے. ان کے خیال سے ڈیتھ از دا لیولر، بس مر کے سب مٹی ہو جاتے ہیں، مر کے سب ایک جیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو انہی کا سلوگن آتا ہے، یو اونلی لیو ونس سو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. یہ وہ کیٹیگری ہے.
نمبر 2 کیٹیگری آتی ہے، اس کو عربی زبان میں اہل التناسخ کہتے ہیں، تا نون الف سین خا، تنسیخ سے بنا ہے. دس از اینی کانسیپٹ، تناسخ کہتے ہیں اینی کانسیپٹ وچ از اپوزنگ اسلام. سو ایک میجر آپ کو پاپولیشن ملتی ہے جن کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، کہ جس کو آپ مے بی کہہ سکتے ہیں دا کانسیپٹ آف ری انکارنیشن. ایک بڑی نمبر آف پاپولیشن کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے. ان کے مطابق انسان اچھے یا برے اعمال جو کرتے ہیں، اس کے بعد اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ پھر ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر، ریفائنڈ پرسنالٹی کے طور پر ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک بنا کر دوبارہ پیدا کر دیے جاتے ہیں. سو دس از دا ریوارڈ. آپ اس زندگی میں اچھے انسان تھے، خدا آپ کو ایک اور زندگی دے گا اور آپ ایک اور اچھے انسان کے طور پر سامنے آ جائیں گے. تو دس از دا کانسیپٹ آف ہندوازم. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک برے انسان تھے، سو دے سیٹ کہ آپ کو اب جو دوسری زندگی ملے گی انکارنیشن میں، دا سیکنڈ لائف، آپ کو جو آپ کا وہ وٹ ایور دے کالڈ دیئر خدا، دا گاڈ از دا رام اینڈ سم تھنگ، وہ آپ کو کیڑا بنا کر، جانور بنا کر، کوئی سانپ بنا کر پیدا کر دے گا. سو دیٹ ول بی یور پنشمنٹ. But you will come back in your life and you will be keep coming back in life, keep coming back in life, keep coming back in life. یعنی یوں سمجھیں کہ ان کے نزدیک، اہل تناسخ کے نزدیک، موت کے معنی فنا نہیں ہے پہلے والوں کی طرح، بلکہ وہ کہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فرسٹ فزیکل ایگزسٹنس تبدیل ہو جاتی ہے بس، بٹ انسان اسی ریپوٹیشن میں چلتے رہتے ہیں. اس کانسیپٹ کے اندر آئی ایم ناٹ گوئنگ ان مچ ڈیٹیل، بٹ ان کانسیپٹ کے اندر بڑی لمیٹڈ ارواح پیدا کی گئیں اور وہی بار بار بیک اینڈ فورتھ اس دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے. اور آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں. اگر آپ پہلا کانسیپٹ اور دوسرا کانسیپٹ دونوں اسٹڈی کریں تو ان دونوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارا فوکس بس دنیا کی زندگی ہے، اور اس کی وجہ سے جب آخرت کی زندگی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو ایک بے لگام سا لائف سٹائل ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے. سو دیز آر دا ٹو کانسیپٹ. دا تھرڈ کانسیپٹ از دا کانسیپٹ آف دا ڈیوائن ریویلیشن، جو ہمیشہ سے رہا اس دنیا کے اندر، وہ جو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق وداؤٹ اینی ڈسٹربنس ایک کانسیپٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ سے عقیدہ آخرت انبیاء رسولوں کے تھرو انسانوں کو دیا، یہ کہ مرنے کے بعد ایک پوری اور زندگی ہے. وہ پوری زندگی انلمیٹڈ ہے. وہ پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی موت صرف ایک دروازہ ہے. اس کے بعد انسان جس ورلڈ میں داخل ہوگا، اب اس کو دنیا کی زندگی کی ہر نعمت کا جواب دینا ہوگا، اس کو عقل کا حساب دینا ہوگا. عقل کے باوجود، جاننے کے باوجود جو اس نے غلطیاں کی تھیں، اب اس کو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. سو یہ 3 کانسیپٹ ہیں جو کہ اس وقت بھی ہیومینٹی میں موجود ہیں. شکر کریں اس بات پر بھی کہ اللہ آپ کا کرم کہ آپ نے ان 3 کانسیپٹ میں سے مجھے اس کانسیپٹ پہ رکھا ہے کہ جو مجھے کانشیس کرتا ہے، جو مجھے آپ کی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جو مجھے آفٹر لائف سے اگنورنٹ نہیں رکھتا، بلکہ جو مجھے اپنی زندگی کو سینسبلی ود رسپانسبلٹی گزارنے کی توفیق دیتا ہے. Now I'm moving on the next explanation of the ayah. اور وہ یہ ہے کہ قیامت، آخرت، everyone will face تنہا تنہا. Everyone will face آخرت، accountability alone. اس وقت کے لیے آخرت کا کانسیپٹ قرآن میں دیا گیا ہے. کس چیز کے لیے خود کو تیار کرو آفٹر لائف میں؟ اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے لیے. آپ کسی بہت بڑے دنیا میں کسی بہت بڑے وینچر پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم میری سپورٹ میں آ جاؤ، تم میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، بیکاز ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جب بھی قرآن سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، آخرت میں قبر کا ذکر کرتا ہے، روز محشر کا ذکر کرتا ہے، تو جو مقصد ہوتا ہے انسان کو قرآن کے تھرو دینا وہ یہ کہ یو ول فیس یور آخرت alone. رب کی تعلیم کا معاملہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ہوگے تم سب انسان، بٹ ایوری ون ول بی لائک اسٹینڈنگ alone in front of their رب.
اس لیے کہ وہ ایسا ماحول ہوگا جس کو احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے، جہاں خوف ہوگا کانسٹنٹلی. اسی صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. دہشت ہوگی اس دن کی. انسان چاہیں گے خوف سے کہیں چھپ جائیں لیکن نہیں چھپ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ما منکم من احد الا سیکلم اللہ یوم القیامت. تم میں سے کوئی بھی انسان اس دن، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ عنقریب کلام نہ کرے. لیس بین اللہ و بینہ ترجمان. اور اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی انٹرپریٹیشن کرنے والا، کوئی آپ کو بتانے والا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور کوئی اللہ کو بتانے والا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. there will be no one in between. no one. وہ رب جس کے سامنے مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میری کیفیت سے واقف ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، جلیل ہے، الحسیب ہے، میری ہر کیفیت کو باریک بینی سے جانتا ہے. سوچیں اس کے سامنے مجھے کچھ کہنا پڑ جائے، we can still feel the دہشت on our personalities and on our hearts. لہٰذا جب بھی آخرت کا ذکر آئے، جب بھی آخرت کی سزاؤں کا ذکر آئے، this is a point to ponder. غور کریں، خوف آئے، تھوڑا سا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے. میں یہ سوچوں کہ میں اکیلی اور سامنے میرا رب اور میری جھولی میں میرے گناہ. اس سے زیادہ کوئی شرم کا موقع میرے لیے نہیں ہو سکتا. میں اکیلی، سامنے میرا رب اور جھولی میں میرے گناہ. کوئی تیسرا نہیں ہے جو مجھے سپورٹ دے سکے، جو میرا ہاتھ پکڑ سکے، جو مجھے ہمت دلا سکے، جو میری سفارش کر سکے. بندہ ناچیز، بے بس، گناہگار، تنہا، میدان حشر، دہشت، اور میرا رب میرے سامنے. کہاں سے آیا یہ مفہوم؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم یقیناً میرے سامنے ویسے ہی آ گئے جیسے میں نے تم کو تنہا پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. So every one of us will face this akhirat and accountability 101 with Allah subhanahu wa ta'ala. That's why my next explanation is مقصد عقیدہ آخرت کا اس سزاؤں اور جہنم اور آخرت کے کانسیپٹ سے کیا رکھا گیا ہے قرآن کا. ایک ہی مقصد ہے، انسان زندگی گزارتے میں اس آخرت کو کانسٹنٹلی یاد رکھے. آپ کسی کی شادی میں بھی جا رہی ہیں، عید بھی ہے تو آخرت یاد رہے. شاپنگ کر رہی ہیں تو آخرت یاد رہے. کسی سے بات کر رہی ہیں تو آخرت یاد رہے. کسی سے انٹریکشن کرتے ہوئے کوئی ٹرانزیکشن کر رہی ہیں تو آخرت یاد رہے. کاروبار کرنے والے کو، اسکول جانے والے کو، نوکری کرنے والے کو، اپنے میڈ اور اپنے سٹاف کو ڈیل کرنے والے کو، اپنے رشتوں کو ڈیل کرنے والوں کو آخرت یاد رہے. کیا آخرت؟ ایک دن ہوگا میں اکیلی اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی، میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ فیم کام آئے گا، نہ سٹیٹس کام آئے گا، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ میرے بڑے بڑے گھر کام آئیں گے، نہ میری کمفرٹیبل کارز کام آئیں گی، نہ میرا بینک سٹیٹمنٹ کام آئے گا. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 3. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت. نہ تمہارے رشتے، بہن بھائی، اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن کوئی تمہیں فائدہ، نفع، پروفٹ نہیں پہنچانے والا. جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اتنی ہماری زندگیاں کانشیس ہو جائیں گی، اتنا ہمارا لائف سٹائل اس کانسیپٹ سے الگ نہیں کریٹ ہو سکتا ہے. میں اپنا لائف سٹائل ایسا بنا ہی نہیں سکتی جس میں گناہ شامل ہوں ایز مائی ایکٹیویٹی. غلطی سے پاؤں سلپ کر جاتا ہے، وہ پاسبل ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے، کسی مومن سے، لیکن میں لائف سٹائل گناہوں کا نہیں چوز کر سکتی ہوں اگر میرا عقیدہ آخرت درست ہے.
جب میں انسانوں سے معاملات کر رہی ہوتی ہوں، وہ انسان جو مجھے انوائے کرتے ہیں، وہ انسان جو مجھے چڑچڑانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ انسان جو بار-بار میرے پیشنس لیول کو بلا وجہ میں تنگ کر کے پرووک کرتے ہیں، میں جب بھی ان کو ڈیل کروں گی، میں عقیدہ آخرت کو بھول نہیں سکتی۔ عقیدہ آخرت آپ کے ایک میچور سینسیبل اپروچ کو اڈاپٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ آخرت کی زندگی کا احساس کانسٹنٹلی دنیا کی زندگی کی تھکاوٹوں میں آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آخرت کا احساس نعمتوں کے استعمال پر کانشیس کر دیتا ہے۔ آخرت کا کانسیپٹ کانسٹنٹلی رب کو مجھے بہت قریب سے محسوس کرنے کے لیے گراؤنڈ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ دس از دا مقصد۔ قرآن کی آیات کو اگر ہم نے صرف ان آیات کے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ سمجھا تو بس یہ پتہ چلے گا کہ انکالن کیا ہوتا ہے اور جہیمن کیا ہوتا ہے۔ دیر از نو ہارم کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ انکالن کیسی سزا ہے اور جہیمن کیسی سزا ہے، بٹ فار می دیٹ واز مور امپورٹنٹ کہ میں اس انکالن اور جہیمن سے ذرا ڈیپ جا کر اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں جو مجھے ہمیشہ ہٹ کرتی ہے جب بھی میں آخرت سزاؤں کا ذکر قرآن میں پڑھتی ہوں۔ اور جب آپ اس کانسیپٹ سے آخرت کو دیکھتے ہیں، آپ کو مفہوم کا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ ہم زیادہ تر محدود ہو جاتے ہیں جب جہنم کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے یا آخرت کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے کہ بس وہ سزا کیسی ہوگی بس ہم یہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کو جاننے میں مذائقہ نہیں ہے، بٹ دیر از اے ہیوج سائنس۔ سزا کیسی ہوگی اٹس ناٹ دا مقصد، سزا کیوں بتائی گئی ہے دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اور آخر اتنا ڈسکرپٹیو کیوں بتایا؟ کافی نہیں تھا آخرت میں سزا ہوگی؟ انکالن و جہیمن کہہ کے کیوں بتایا؟ تو جو آیت میں الفاظ ہیں سورت مزمل کی آیت نمبر 12 میں، اس کا پچھلی ساری آیات سے کنٹینویشن ہے۔ میں اب آیت پڑھ رہی ہوں سورت مزمل کی، ابھی تک نہیں پڑھی تھی میں نے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس، لدینا میرے پاس کیسے؟ جب تم آ جاؤ گے آسمانوں پر موت کے بعد اس اپنی فیم اور سٹیٹس اور لگژری اور نعمتوں والی دنیا کو چھوڑ کر، اِنَّا لَدَيْنَا، جب اوپر آؤ گے نا حساب کتاب شروع ہوگا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، جب 101 اللہ اور تم ہوگے اور تمہاری جھولی میں گناہوں کے انبار ہوں گے، اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا، وہ سب لوگ جو جھٹلاتے تھے، جو مکذبین تھے، اول النعمتی کے باوجود نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے والے نہیں تھے، ان کے لیے کیا ہے؟ انکالن و جحیمن، برننگ فائر اور شیکلز۔ قریش کے وہ سردار جو ایلیٹ سٹریٹا کے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں اپنا رول پلے کریں۔ ہر ممکن دشمنی، عداوت، ہر ممکن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایون باؤنڈریز کراس کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے، اس لیے کہ یہاں پر تو مہلت مل رہی ہے نا، پچھلی آیت یاد کر لیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، دنیا میں تو مل رہی ہے مہلت، ابو جہل آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال کر چلا جاتا ہے، دا گٹ آف دا کیمل، بکرے کا گٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کے کسائی سے اٹھا کر باہر جا کر پھینکا نہیں جاتا ہے۔ سو دا گٹ آف دا کیمل ہیز اے ہیوج سائز اینڈ ویٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے وہ کیمل گٹ لا کر آپ پر ڈال دیا تھا جب آپ سجدے میں گئے تھے۔ You were unable to move، اس کی اسمیل بھی الگ ہوتی ہے۔ We can't even imagine۔ اور حضرت فاطمہ جو چھوٹی سی اس وقت بچی تھیں رضی اللہ عنہا، وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے ابا کے اوپر سے اس کیمل گٹ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ اپنے ابا کو وہ اس ڈسکمفرٹ سے دور کر دیں۔ اتنی دشمنی تھی، اللہ چاہتا اسی وقت تھنڈر بال پھینکتا ابو جہل کے اوپر آسمان سے، یا زمین پھٹتی، ارتھ کو ایک آتا، زمین پلیٹس، ارتھ پلیٹس ہلتی اور ابو جہل اس کے اندر دفن ہو جاتا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اللہ نے مہلت دی۔
مگر اللہ نے کہہ دیا اگلی آیت میں بھی کہ وہاں دنیا کی مہلت ٹھیک ہے، بٹ دا مومنٹ دے ول کم ٹو می انا لدینا، جس وقت وہ میرے پاس آئیں گے اللہ نے ان کے لیے سزائیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اب اس وقت اس آیت کو سمجھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم انکالن جہیمن کیسی سزائیں ہیں اس کو سمجھیں، بٹ ابھی میرا فوکس یہ نہیں ہے۔ اگر مجھے خواہش ہوئی تو شاید میں کل آپ سے اس ایکسپلینیشن کے اوپر اگلی آیت کے ساتھ ملا کر اس کو بات کر لوں۔ ابھی میں اس کے برعکس آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا کے لفظ عقاب کی بجائے ویوڈ ڈسکرپشن دیا ہے کہ شیکلز ہوں گے اور برننگ فائر ہوگی، یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کانسٹنٹلی کانسیپٹس دیتا ہے، اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کانسیپٹ سے ایک بڑی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ہماری جنریشن کا مسئلہ کیا ہے؟ ایون ہمارے بچے تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو گئے، زیادہ تر لوگوں کے بچے، بہرحال کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو بہرحال ماں باپ نے عادت ڈالی، ماں باپ خود اس عادت کے ساتھ ہیں تو وہ بچوں میں بھی آ گئی۔ بٹ میجورٹی ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے سے محروم ہو گئے ہیں، اور جب آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے امیجنیشن پاور اسٹرانگ نہیں ہوتے، دیٹس اے فیکٹ۔ جب آپ کتاب نہیں پڑھتے آپ کا امیجنیشن پاور اسٹرانگ نہیں ہوتا، بیکاز کتاب پڑھنے والے سے آپ امیجری لینا بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب پڑھنے والے کے ایموشنز کو کتاب ٹریگر کرتی ہے، اور ایموشنز آپ کو امیجنیشن دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا فرق ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے بھی امیجنیشن ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک اچھی بک ریڈر ہیں بینگ اے مدر، اور آپ کے بچے کو بک ریڈنگ کی عادت نہیں آئی آلدو آپ نے کوشش کی۔ سو دو جنریشنز آ گئیں، ایک آپ ہیں، لیٹ سے آپ 1990s کی مدر ہیں، اور ایک آپ کا بچہ ہے 2022 کا جو آپ کے سامنے اس وقت 18-19 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 2 جنریشنز ہیں، دونوں میں امیجنیشن بنتا ہے، بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرنس ان دا کنسٹرکشن آف این امیجنیشن۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ کے لیے جو امیجنیشن بنتا ہے، آپ کتاب پڑھتی ہیں بیکاز یو آر اے بک ریڈر، اور آپ کا آپ کے ذہن اپنی سوچ سے اس کتاب سے ایک امیج کریٹ کر لیتا ہے۔ دس از یو ہو از اے بک ریڈر 1990s چائلڈ۔ پھر آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہے، اور وہ آپ کے سامنے 2022 کا 18-19 سال کا بچہ ہے۔ امیج اس کو بھی ملتا ہے، امیجنیشن اس کا بھی ہے، بٹ دیر از اے ڈفرنس۔ وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے امیجنیشن نہیں بناتا، کیوں؟ کتاب تو پڑھتا نہیں ہے۔ اس کا امیجنیشن کہاں سے بنتا ہے؟ سوشل میڈیا، ٹی وی، یا اس کے سامنے چلنے والے گیمز، ویڈیو گیمز، اس کا PS5، اس کا PUBG گیم، واٹ ایور ویڈیو گیمز ہی از پلئنگ، اور واٹ ایور میڈیا ہی از واچنگ، واٹ ایور سوشل میڈیا ہی از ٹچنگ اور شی از ٹچنگ، اس کی امیجز وہاں سے آتے ہیں۔ سو کانسیپٹ کیا ہے؟ امیج دونوں میں بن رہا ہے، بٹ آپ اپنے ذہن کو یوز کر رہے ہیں اور کتاب سے ایک امیج بنا رہے ہیں، کتاب کے الفاظ سے، اینڈ یور چائلڈ از ٹیکنگ امیج فرام آلریڈی ایگزسٹنگ میڈیم۔ فرق کیا ہے؟ آپ میں کریٹیوٹی ہے، اس میں برین واشنگ ہے، بیکاز دیٹ چائلڈ از ناٹ ایبل ٹو کریٹ این امیج اور ٹو انڈرسٹینڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ وہ بات کو سن کر امیج کریٹ کر سکے۔ یہ فرق ہے، اس لیے آج کی جنریشن آسانی سے قرآن کے جہنم، آفٹر لائف، عقیدہ آخرت، سزاؤں کے کانسیپٹ سے وہ امیجری نہیں لے پاتی جو قرآن دینا چاہ رہا ہے، بیکاز ہم فیس ویلیو پر چیزیں لینے کے عادی ہو گئے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے بس وہ امیج ہے، اور وہی مجھے نظر آتا ہے، اس سے آگے پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام جن جہنم کی آیات پر گوس بمس فیل کرتے تھے، یا جس جنت کا سن کر ان کو لانگنگ ہوتی تھی کہ بھائی مجھے بھی چاہیے یہ والی جنت، اس لیے کہ ان کا ذہن فوراً امیجز بنانا شروع کر دیتا تھا۔ جیسے ہی قرآن کی آیات آتی تھیں، صحابہ کا ذہن امیجری بنانا شروع کر دیتا تھا، جبکہ آج ہم کہتے ہیں بھائی نظر بھی تو آئے نا کیسی جنت ہوگی، بھائی کیسی جہنم ہوگی، بیکاز ہمیں امیج لینے کی عادت ہو گئی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں دکھاؤ جہنم کیسی ہوگی، بتاؤ جنت کیسی ہوگی۔
اپنی امیجنیشن پاور ہماری ختم ہو گئی ہے. اور آج کا انسان کسی دور کی چیز کو جو اس کو واضح تصویر نہیں دکھا رہی ہے وہ اس کو امیجن کرنے میں کمزور ہے. Everything is connected. That's why we are not far sighted. جبھی ہم میں فراست نہیں ہے. بس جو نظر آتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں. اس کے دائیں بائیں اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہم بڑا سکوپ، بڑا ہورائزن، the other side of the picture دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. جب یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سچ بتائیں، قرآن کے وعدے جو اس دنیا سے تو تعلق نہیں رکھتے، وہ قرآن کے وعدے جس کا تعلق ٹوٹل آخرت سے ہے، کیسے آپ کو اور مجھے اس پر یقین آئے گا؟ کیسے ان جنتوں پر یقین آئے گا کہ وہ یقین مجھے آج ٹھیک کر دے، وہ یقین مجھے گناہ کی طرف قدم نہ بڑھانے دے، وہ یقین مجھے ظلم اور زیادتی کے اوپر صبر کرنا سکھا دے. یہ کیسے آئے گا جب تک اس امیجنیشن پاور کو آپ اور میں ٹریگر نہیں کریں گے؟ آج حقیقت ہماری یہ ہو گئی ہے everything is connected. میں آپ کو بتا رہی ہوں this surah will give you a completely transformational mind. اگر آپ نے واقعی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اس طرح سے لیا جیسا میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، آپ کی زندگی ویسی نہیں رہے گی ایمانی لحاظ سے جیسی آپ کی زندگی تب تھی جب ہم نے یہ سورج شروع نہیں کی تھی. everything is connected. آج سائنس اپیلنگ کیوں لگتی ہے؟ سائنس کی بات جلدی کیوں مان جاتے ہیں؟ سائنس ریشنل دیتی ہوئی کیوں نظر آتی ہے؟ سائنس کہتی ہے تو فوراً دل مان جاتے ہیں، اور احادیث کہتی ہیں تو شاید اچھا سوچیں گے دیکھیں گے پتہ نہیں. Why we are in such kind of dilemma? Because ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس پر بلیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں seeing is believing، اور سائنس آپ کو دکھاتی ہے پروفس کے ساتھ. جو آخرت اور جو قرآن دکھا رہا ہے وہ ہمیں ریئل نہیں لگ رہا ہوتا. آج ایک نیورو سائنٹسٹ، اور اب تو ریسرچز سامنے آ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پر سائنٹیفک ریسرچز قرآن کی باتوں کو بالکل ایسے آپ کے اور میرے سامنے کھول رہی ہیں کہ اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ اتنی بڑی سائنٹیفک دلیل خود سامنے لا کر ایتھیسٹ رہ جاتا ہے. اینڈ دس از ہیپننگ اراؤنڈ دا گلوب. ایک نیورو سائنٹسٹ نے آج بھی ریسرچ کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، جس کی ریسرچ کا کرکس یہ تھا کہ موت کے بعد بھی ہیومن کانشیسنس رہتی ہے. اس نے اپنی پوری ریسرچ بیسڈ کی تھی اس بات کے اوپر کہ موت پر کانشیسنس ختم نہیں ہو جاتی. اب جب یہ بات کسی نیورو سائنٹسٹ کی طرف سے آتی ہے تو ہمیں بڑی اپیلنگ لگتی ہے. قرآن حدیث کہتا ہے کہ روح مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کو قبر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو دس از ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ. ہمارا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل طبقہ کہتا ہے کیا فضول آبسلیٹ باتیں ہیں. سائنٹیفک سٹڈیز آتی ہیں تو ہمارا اس میں انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. ہاں، اس میں ہماری برین ایکٹیویٹی بھی قائم رہتی ہے، اس میں ہمارا انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن بھی رہتا ہے. اور سائنس بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا جو برین ہے وہ اتنے منٹس تک چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح بات ہے. اور اگر یہی چیز حدیث بتائے کہ مرنے والا کیا کچھ محسوس کرتا ہے تو ہمیں کلک نہیں کرتا. سائنس نے بتایا روح ہوتی ہے اور روح کا وزن ہوتا ہے، اور سائنس نے بتایا کہ سرٹن ایکسٹینٹ آپ کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ڈیڈ باڈی کین لسن ٹو سرٹن ایکسٹینٹ فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. سب نے مان لیا. اتنا کلیکشن آف ڈیٹا سائنٹیفکلی بھی موجود ہے، لیکن ریسرچ کرنے والے اور ریسرچ سننے والے ابھی تک کتنے ایتھیسٹ موجود ہیں. جبکہ اللہ نے عقل کا استعمال کا تحفہ دیا، اللہ نے انڈرسٹینڈنگ دی، مگر انسان نے خود کو اتنا لمیٹڈ رکھا کہ سائنس پر اتنا فوکس کیا کہ اسی کو خدا بنا لیا. اسی لیے ہمارے امیجنیشن پاور بڑے کمزور ہیں. اور آج کے مسلمان کے لیے آخرت کو ایسے سمجھنا کہ میری آج کی زندگی ٹھیک ہو جائے، میرے لائف سٹائل چوائسز ٹھیک ہو جائیں، دیز آر ٹف کانسیپٹ. کون ہم میں سے نہیں جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، بٹ پوری امت جھوٹ بولتی ہے اور کمپلسیو لائر ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ کسی کا دل دکھانے کے اوپر آپ جو ہیں وہ اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، بٹ ہم کانسٹینٹلی ایک دوسرے کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں.
کون نہیں جانتا کہ غیبت کرنے سے کیا کچھ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، بٹ ہم میجورٹی لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو آخرت میں سزاؤں کی امیجریز احادیث نے دی ہیں وہ ہم امیجن شاید اس انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں ایسے بٹھائیں کہ قرآن آپ کو امیجنیشن پاور اتنی اسٹرانگ دے دے کہ آپ علم حاصل کریں اور آپ اس یقین کے ساتھ زندگی کو بہتر کرنے لگ جائیں کہ بس میرے رب نے کہا، میرے رسول نے کہا، اب مجھے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے. یہ وہ تصویریں ہیں قرآن جو ہمیں دے رہا ہے، یہ اپنی عقل سے ہم نہیں امیجن کر سکتے جب تک کہ قرآن کی عقل سے، قرآن کے الفاظ سے نہ سوچیں. ایون دا واقعہ آف معراج اگر آپ گہرائی میں اسٹڈی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ there were certain things on معراج that آپ صلی اللہ علیہ وسلم said I just can't impart upon you due to worldly perspective. وہاں انہوں نے ایسی چیزیں دیکھیں جو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تمہاری عقل کی لمیٹیشن کی وجہ سے میں تم سے ڈسکس نہیں کر سکتا because you will not be able to comprehend but this is a fact, this is a reality. یہ ہے وہاں پہ جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا، آپ نے کہا میں نے سدرۃ المنتہا. Now I'm sure you all are aware with the مقام of سدرۃ المنتہا. This was the مقام on seventh sky جس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اگر میں اس کے آگے گیا بیکاز اس کے آگے اللہ کا عرش ہے، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. دس واز دا مقام جس کے آگے اگر کوئی مخلوق گئی ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سدرۃ المنتہا پر ایسے کلرز دیکھے ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I have never seen those colors because those colors were just majestic. اور کلرز نے ڈیفائن کیا، بس آپ نے کہا میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے وہاں کیا کلرز دیکھے. اس کا ہلکا سا گلمس اگر آپ میں سے کسی نے اسکوبا ڈائیونگ کی ہے تو جب آپ انڈر واٹر جاتے ہیں اور جو آپ کو اس سمندر کی گہرائی میں کلرز نظر آتے ہیں وہ ایگزیکٹ فریکوینسی کلرز کی آپ کو آس پاس اپنی پوری کائنات میں پانی سے اوپر کہیں نظر ہی نہیں آتی. سو دیٹس اے سمپل ایکویشن. اگر مجھے ڈیپ سمندر میں جا کے کلرز نظر آ رہے ہیں سو وین ون ول گو رائٹ ابو آل دا اسکائز تو وہاں اس کو جو کلرز نظر آئے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کیے ڈیفینیٹلی وہ کلرز اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. اس معراج پر آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے تاکہ آپ کو یقین دے دیا جائے، تاکہ آپ یقین کے ساتھ کنوے کریں اور آپ کے صحابہ امیجری ڈرا کر سکیں اپنے دماغ سے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم جتنا بھی امیجری ڈرا کر لیں we can't be exact in drawing the imageries and imaginations جو کہ حقیقت میں وہ ہوں گی. بہت تفصیل سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے مگر ہماری عقل ایک سرٹن لیول تک امیجنیشن کر سکتی ہے. اور اسلام میں ایک کانسیپٹ بھی ہے خاص طور پر جب اللہ کے بارے میں کسی کانسیپٹ کو دیا جاتا ہے یا اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نور سے پورا ایک ایمبوڈیمنٹ ہونا، اس بارے میں نا اہل سنت والجماعت جو کہ الحمدللہ ہم سب فالو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو چاروں اسکول آف تھاٹس ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، چاروں کے چاروں انڈر اہل سنت والجماعت آتے ہیں. اینڈ وی ہیو اے اسٹرانگ کانسیپٹ ان چاروں کے اندر related to Allah subhanahu wa ta'ala. We can listen and get the information whatever is given to us through Quran and through ahadith Rasul sallallahu alayhi wasallam. لیکن اصول کیا ہے؟ کُلَّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافٍ ذَلِكَ. کُلَّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ جو چیز عربک میں آپ کو اثر دے رہی ہوتی ہے وہ مجھے ٹرانسلیشن میں کبھی ہٹ نہیں کرتی ہے. بٹ اٹس اوکے، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو عربی سمجھ آئے گی اور مجھے ٹرانسلیشن نہیں بتانی پڑے گی. کُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافٍ ذَلِكَ. اصول یہ ہے کہ جو بھی انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن سن کر آتا ہے اللہ اس سے مختلف ہے. جو آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ وہ نہیں ہے.
یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. We cannot encompass what Allah is in actual. ہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، جنت ہو، سزائیں ہوں، وہ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کانسیپٹ سے کنیکٹ ہو جائیں. اللہ کے ساتھ کوئی امیج نہیں ہم اسائن کر سکتے، اللہ کے ساتھ بالکل نہیں اسائن کر سکتے. ایون اللہ کا عرش ہماری امیجنیشن والا ہے ہی نہیں. آپ کیسا بھی عرش سوچ لیں، اللہ کا عرش ویسا نہیں ہے. اس عرش کا سایہ آپ دنیا میں کسی بھی سایہ کے جیسا سمجھ لیں، اللہ کے عرش کا سایہ ویسا سایہ نہیں. ہمارا کام ہے کانسیپٹ سے کنیکٹ ہونا. میں ایک ریکویسٹ کروں گی، 12:45 ہو رہے ہیں. ٹوڈیز کلاس از لیندی اینڈ آئی ول کمپلیٹ اٹ بیکاز انتباہ مختلف للعقاب کو مجھے آج ہی کمپلیٹ کرنا ہے. سو ہو ایور ہیز اے کمٹمنٹ یو کین گو. آئی ول کنٹینیو ود مائی کلاس اور آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ نریشن ٹو ٹیل ایٹ دی اینڈ. اور میں وہ بتائے بغیر کلاس نہیں ختم کروں گی. اٹ ہیز اے اسٹرانگ کنوٹیشن ود آخرت. So whoever is willing to sit, most welcome to sit with me. باقی بہنیں اگر کوئی جانا چاہ رہی ہیں آپ جا سکتی ہیں اور آپ بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا. لیکن آج کی کلاس کو میں کمپلیٹ کروں گی. اٹس لٹل لیندی. صحیح. سو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کانسیپٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی سوچ کو اس کے مطابق کر لیں. آپ میں سے وہ جنہوں نے یونیورسٹی اسٹڈیز کی ہیں اور آپ نے اینتھروپولوجی پڑھی ہے، اگر یہ لفظ مشکل ہوگا تو میں پہلے سے اپولوجائز کر رہی ہوں، مگر مجھے اس کا اردو بالکل نہیں آتا. میں سمجھا دوں گی ابھی آپ کو کہ اس کا مقصد کیا ہے. 2 اصطلاح ہوتی ہیں آج کی دنیا میں بھی کہا جاتا ہے اس کو. جب ہم بات کریں نا کہ اللہ چاہتا ہے ہم قرآن سے کانسیپٹ لیں اور کانسیپٹ سے کنیکٹ ہوں، اس کانسیپٹ سے کنیکٹ ہو کر ہماری زندگی میں بہتری آ جائے. تو ماڈرن آپ کی جو سیکولر اسٹڈی ہے اس میں 2 کانسیپٹ آج دیے جاتے ہیں. آپ کے بچے یہ بات دونوں جانتے ہوں گے، لیکن آپ بچوں سے پوچھیے گا، دے ول ٹیل یو. ایک ہے اینتھروپرومورفک کانسیپٹ، اینتھروپرومورفک کانسیپٹ، اور ایک ہے اینتھروپک کانسیپٹ. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ بٹ جسٹ بیئر ود می. میں دونوں کا بتاتی ہوں. جو میں نے پہلا آپ سے کہا ہے اینتھروپرومورفک کانسیپٹ، یہ لمیٹڈ کانسیپٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو کوئی لفظ بتایا جاتا ہے اور آپ اپنے لمیٹڈ ذہن سے جو اس لفظ کے بارے میں تصویر بنا لیتے ہیں، بس جتنا آپ ویژولائز کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں بس یہ یہی ہے. جیسے اگر قرآن نے کہا انکالن و جہیمن، شیکلز اور برننگ فائر ہیں، تو آپ کے ذہن میں شاید دنیا کا ہینڈ کف آ جائے اور آگ میں جلنا آ جائے. دس از اگر میں نے دنیا کے ہینڈ کف اور دنیا کے فائر سے انکالن و جہیمن کو سمجھا اور بس یہیں رک گئی اور اتنا ہی سمجھا، دس از اینتھروپرومورفک کانسیپٹ. لمیٹڈ کر دیا میں نے اپنی عقل کی لمیٹیشن کی بیسس پر، لمیٹڈ کر دیا. دوسرا کانسیپٹ جو ہے اینتھروپک کانسیپٹ جو اینتھروپک کانسیپٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ انڈرسٹینڈنگ اور میننگ لیتے ہیں. آپ نے انکالن و جہیمن سے ایک انڈرسٹینڈنگ لے لی، آپ نے اللہ کے کلام کے ٹیکسٹ سے خود کو کنیکٹ کر لیا، آئیڈیا سمجھ لیا. دیر ول بی سم تھنگ جس میں انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور انسان اللہ کی آگ میں جل رہا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سو دیز 2 concepts. اور یہ آج بہت سے قرآن پڑھنے والے اپنے آپ کو اینتھروپرومورفک کانسیپٹ میں فکس کر لیتے ہیں اور وہ ایک سرٹن انٹرپریٹیشن کے اندر خود کو باندھ کے اس انٹرپریٹیشن سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، آؤٹ آف دا باکس خیال ہی نہیں آتا. بیکاز یہاں میرے عمل کا تعلق تو نہیں ہے نا کہ میں انکالن اور جہیمن کے مطابق عمل کروں گی دنیا کے اندر تو مجھے نجات ملے گی. دس از دا کانسیپٹ آف آخرہ. سو دا گراؤنڈ از براڈ. It's not just to a limited imagination, it's to a unlimited imagination. So imagination اگر میں نے limited کیا تو میرا سوچ anthropomorphic ہے. اگر میں نے اپنی سوچ کو بڑا کر لیا تو اب یہ anthropic concept ہے. اور قرآن کون سا کانسیپٹ دینا چاہتا ہے؟ اگر میں آپ سے پیپر لوں اور آپ سے کہوں کہ جسٹ ٹک دا رائٹ آنسر، قرآن ان جہنم اور سزاؤں کے کانسیپٹ سے ہمیں کون سا کانسیپٹ دینا چاہتا ہے؟ اینتھروپرومورفک اور اینتھروپک. سو آپ کا جواب ہوگا دا سیکنڈ ون، اینتھروپک. براڈ انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہے. اس لیے میری اگلی ایکسپلینیشن جو آج کی آیت کی ہے وہ ہے
Take essence from the سزائیں of the Quran, not the detailing. ایسنس اٹھایا کریں جب بھی سزا کا ذکر آئے کہ کس کانٹیکسٹ میں لایا گیا ہے اور اس کے پیچھے میرا رب مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، ناٹ ایگزیکٹلی بٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، جنت اور جہنم کا کبھی کبھی ایکسپیرینس کرایا۔ جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ اکثر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، اس لیے کہ یہ معمول تھا صحابہ کا۔ تو ایک نیریشن، ایک روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے ہیں، قیامت کا وقت ہے، اور فرشتے ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہنم تک پہنچ گئے اور بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں جہنم کے اندر لوگوں کو دیکھا، لیکن مجھے وہاں لے جا کر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، اور پھر وہ فرشتے مجھے خواب میں جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ خواب شروع میں میرے لیے بہت فرائٹننگ تھا، although بعد میں پلیزنٹ ہو گیا کہ مجھے جنت تک لے آئے، کیونکہ میں جہنم سے بچ گیا تو ظاہر ہے پلیزنٹ ہو گیا۔ اب یہ خواب آ کر ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کیونکہ فرائٹننگ بھی ہے تو انہوں نے رسول اللہ کو نہیں سنایا، اپنی بہن حضرت حفصہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھیں ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے سامنے رکھیں اور اس کی تعبیر پوچھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا عبداللہ ابن عمر کو اور کہا نعم الرجل عبداللہ، what a good man عبداللہ is، کتنا شاندار نوجوان ہے عبداللہ، لو کان یقوم اللیل، it would be much better اگر وہ رات میں تہجد بھی پڑھے یا تہجد کو لمبا کر دے۔ یعنی آپ نے تعریف بھی کر دی حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور ان کو نصیحت کر دی کہ آپ تہجد پڑھیں۔ اب آپ ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کی اگر یہ نیریشن پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ جو جہنم دیکھی تھی اور کہا تھا کہ میں جہنم تک پہنچ گیا تھا اور میں نے لوگوں کو اس میں دیکھا تھا، آپ فوکس دیکھیں صحابہ کا، امیجنیشن کے کانسیپٹ کو سمجھیں، کیا اٹھانا ہے قرآن سے، دیٹس مچ مور امپورٹنٹ۔ ہم وہ اٹھاتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، ہم وہ نہیں اٹھاتے جس سے میرا چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سمجھنا، ڈیلی میٹرز کو ڈیل کرنا بدل جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی نیریشن میں یہ نہیں ڈسکرائب کیا آگ کا کلر کیا تھا جو میں نے خواب میں دیکھی، آگ کے شعلے کتنے بلند تھے جو میں نے خواب میں جہنم کے دیکھے، جہنم کا کلر کیا تھا جو مجھے خواب میں نظر آئی۔ یہ ایمبرائڈری ہم کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی نہیں بتایا جو فرشتے مجھے ساتھ لے کے گئے کہ وہ فرشتے دیکھنے میں کیسے تھے، ان کے ہاتھ کتنے تھے، ان کی آنکھیں کتنی تھیں۔ دس از آور فوکس، یوز لیس ڈیٹیلنگ پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا ڈسکرائب کیا؟ عبداللہ ابن عمر کی اس نیریشن میں آتا ہے میں نے جہنم کے قریب لوگوں کو اس میں جلتے ہوئے دیکھا، اینڈ the most scary part was that عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے ان لوگوں کو پہچان لیا، میں ان کے نام جانتا ہوں، میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں۔ بتایا نہیں عبداللہ ابن عمر نے کہ وہ میری آس پاس کی سراؤنڈنگ کے کون سے لوگ تھے، but he said I saw people burning in fire جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں پہچانتا ہوں۔ سوچیں عبداللہ ابن عمر کو خواب میں ہی صحیح ان جانتے پہچانتے چہروں کو آگ میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد کی نسلوں کا فوکس ان گہرے کانسیپٹ پر ہوتا تھا جن سے وہ اپنے لیے سبق اٹھاتے تھے۔ اور کیا سبق اٹھایا انہوں نے؟ ان کو ہنٹ مل گئی، جن جانتے پہچانتے چہروں کو انہوں نے جہنم میں دیکھا تھا ان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے خالی پیلی عبادت نہیں کرنی ہے، مجھے کم سے کم عبادت نہیں کرنی، مجھے بیئر منیمم عبادت نہیں کرنی، مجھے اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شکر کے دائرے میں آگے بڑھ کر بیئر منیمم سے زیادہ عبادت کرنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، فرائض بھی پڑھنے ہیں، ہر نماز کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ان کے کانسیپٹ تھے جو وہ بڑے بڑے امیجنیشن میں سے اپنے عمل کے لیے اٹھاتے تھے۔
Now I'm going to tell the final narration of today's talk. It's a lengthy narration, but it's a beautiful narration. आपको पता चल जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट कैसे उठाती हैं, why concepts are important to pick, ताकि इंतिबा उन मुख्तलिफुन आपको समझ आए. ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव कुरान से उठाना कितना जरूरी है, ये आपको समझ आए. मालिक इब्ने दिनार का ये नरेशन है, उनका वाकया है. उम्मत के बड़े स्कॉलर्स में से एक मालिक इब्ने दिनार आते हैं. कौन थे मालिक इब्ने दिनार? एक वक्त में मस्जिद नबवी के मदीना में इमाम मस्जिद थे, वहां इमामत कराया करते थे. अब जाहिर बात है, एक बहुत बड़ा रैंक मिला है ना किसी को मस्जिद नबवी में. तो अगर आपको और मुझे, लिटरली बता रही हूँ, सफाई करने का भी मौका मिल जाए और कहे आपने सारी जिंदगी यहाँ गुजारनी है, मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई होगा जो इनकार कर दे. हम कहेंगे हाँ मैं तैयार हूँ. मस्जिद नबवी है, वो मामूली जगह तो नहीं है. वहां जाके जहाँ आई डोंट नो आप लोगों को क्या फीलिंग्स आती हैं, बट इट्स ऑलवेज लाइक कि एक कदम उसके अंदर रखने की हिम्मत नहीं होती है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस मस्जिद में एक कदम भी रख सकूं. बिकॉज इस मस्जिद की हर जगह पर कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक टच किए हुए हैं और आपके जहन में वो तस्वीर आ जाती है. सो इट वाज अ हाई मुकाम फॉर एनीवन टू बी द मस्जिद का इमाम ऑफ मस्जिद नबवी. लोग उस वक्त भी इंस्पायर होते थे जिसको ये मुकाम मिलता था, लोग आज भी इंस्पायर होते हैं. तो एक नौजवान था जो मालिक इब्ने दिनार की पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर था. एक दिन वो उनके पास आया और उनसे पूछा कि आपको ये मुकाम कैसे मिला? लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि वो लोगों से जो आगे दीन में निकल रहे हैं उनसे पूछें कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे. तो इस नौजवान ने पूछा, हाउ डिड यू गेट टू दिस मुकाम, प्लीज मुझे बताएं. जाहिर आप मस्जिद नबवी के इमाम हैं और आप आसपास जितने लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये तो फरिश्ता सिफत इंसान होंगे जब भी तो इस मुकाम पर पहुंच गए. बड़े बचपन से मुत्तकी होंगे, कभी कोई गुनाह नहीं किया होगा, बहुत मोहसिन होंगे, जिंदगी भर इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इबादत की होगी, तस्बीह पढ़ी होगी, जिक्र किया होगा, सजदे किए होंगे. मालिक इब्ने दिनार उस नौजवान को लेकर एक कोने में बैठ गए और उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो. और मालिक इब्ने दिनार ने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया. दिस विल गिव यू कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट्स. गौर से सुनिएगा. उन्होंने कहा, आई यूज्ड टू बी अ ड्रंकर, मैं अल्कोहलिक था. आई वर्कड अंडर अ टायरेंट, एक जालिम इंसान के साथ मैं काम किया करता था और वो मुझे जो हुक्म देता था मैं लोगों पर जुल्म करता था. मैंने लोगों को बिला वजह ज्यादतियों का निशाना भी बनाया और मैंने लोगों को उस टायरेंट के कहने पे मारपीट भी बहुत की. और मेरी जिंदगी एक स्टेज पर ऐसी थी कि मैं माशरे में मशहूर नहीं था, बदनाम था, तो लोग मुझे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं थे. बड़ी मुश्किल से मेरा निकाह हुआ और कहते हैं जब इवेंचुअली मेरा निकाह हो गया तो अल्लाह ने मुझे कुछ अरसे के बाद औलाद की नेमत बेटी अता की. मगर कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा सा फर्क तो आया बेटी के आने से, लेकिन अभी भी कहते हैं मैं अल्कोहलिक रहा, ड्रिंक करता रहा. मुसलमान थे, नमाजें पढ़ने वाले मुसलमान थे, बस ईमान की ये साइड कमजोर थी. कहते हैं मैं अल्कोहलिक रहा. फिर कहते हैं एक दिन बेटी छोटी सी थी, मैं उसके साथ खेल रहा था एंड आई वॉज ड्रंक. ही टोल्ड दिस मैन, ही ड्रॉप्ड हर अपने हाथों से, बिकॉज वो ड्रंक थे, उनको अंदाजा नहीं हुआ, एंड शी डाइड. जब इंसान शराब पीता है, अल्कोहलिक होता है और इस हद तक पीता है कि उसके होशो हवास खत्म हो जाएं, तो उसको नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है. वो छोटी सी बच्ची उनके हाथों से गिरी और उस बच्ची का इंतकाल हो गया. अब जो नौजवान ये कहानी सुन रहा है उसके शूज में खड़े होकर सोचें, कहानी मुख्तलिफ थी इसलिए कि मस्जिद नबवी के इमाम की जिंदगी के बारे में एक इंसान जानना चाह रहा है. दिस इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हियर. आप तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ऐसी कोई बात आपको सुनने को मिलेगी कि मस्जिद का इमाम कह रहा है कि आई वॉज द ड्रंकर एंड आई किल्ड माई डॉटर बाय एक्सीडेंट बिकॉज आई वॉज ड्रंक. समझ तो नहीं आ सकता ना आपको. कहते हैं आगे बताना शुरू किया. कहते हैं इसके बाद
جب میری بیٹی کا انتقال ہو گیا میں نے اور ڈرنک کرنا شروع کر دیا غم میں. پھر ایک دن مجھے یاد ہے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ تھا، نصف شعبان کی رات تھی یعنی 15 شعبان، اور یہ تھا بھی جمعے کی رات پر 15 شعبان کی رات. کہتے ہیں میں اپنے غم میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ میں شام سے الکوہل پیے جا رہا تھا. اتنی پی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب پاس آؤٹ کر گیا اور میری عشاء بھی سکپ ہو گئی اور میں سوتا رہ گیا. اتنا پیا کہ سوتے رہ گئے. پھر کہتے ہیں میں نے اسی سونے میں خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے میری قبر میں پھینکا گیا. کچھ دیر کے بعد مجھے میری قبر سے نکالا گیا. جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ سب انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالا جا رہا ہے. یعنی مالک بن دینار نے خواب میں قیامت کا دن ایکسپیرینس کیا، اور وہ ڈسکرائب کر رہے تھے اس نوجوان کو، قرآن کی آیت کے ساتھ انہوں نے ڈسکرائب کیا. اور جو میں نے جس کیفیت میں انسانوں کو دیکھا، کیونکہ خود ڈرنک تھے نا جب سوئے تھے، تو انہوں نے آیت کوٹ کی اس نوجوان کو، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. People look drunk but in a different way. قیامت کے دن یہی ہوگا نا، سورۃ حج کہتی ہے. لوگ کیونکہ زمین ریٹل کر رہی ہوگی، تو جب قبروں سے نکالے جائیں گے ایسے لگے گا لوگ ڈول رہے ہیں، جیسے انسان الکوہل پینے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہینگ اوور میں اس کی حالت ہی ہو رہی ہوتی ہے. بٹ وہ ہینگ اوور نہیں ہوگا، دس ول بی سم تھنگ ایلس. لوگ قیامت کے خوف سے اس حال میں ہوں گے. پھر اب مالک ابن دینار نے بتایا کہ خواب میں نے انسانوں کا قبروں سے نکل کر دوڑنا ایکسپیرینس کیا. پھر کہتے ہیں خواب میں فَسَمِعْتُ حِسًّا مِّن وَرَائِي، میں نے اپنے پیچھے ایک ٹیریفائنگ خوفناک لاؤڈ آواز سنی. فَالْتَفَتْهُ، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. فَإِذَا بِتَنِينًا، میرے پیچھے ایک ہیوج سائز کا منہ کھولا ہوا ڈریگن تھا. کلر بھی ڈیفائن کیا، نیلے اور کالے رنگ کا تھا. کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اتنی ہیوج سائز کی چیز نہیں دیکھی تھی، اور یہ ڈریگن تیزی سے میری طرف منہ کھول کر بڑھ رہا تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں خواب میں دوڑنے لگ گیا، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے. کہتے ہیں دوڑتے دوڑتے میرے سامنے ایک بزرگ بوڑھا شخص آ گیا. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت اچھی خوشبو ان کے پاس سے آ رہی تھی. میں نے فوراً ان کو خواب میں سلام کیا اور ان سے کہا کہ پلیز مجھے اس ڈریگن سے بچائیے جو میرے پیچھے آ رہا ہے. لسن، مالک بن دینار کہتے ہیں وہ بوڑھا شخص مجھے دیکھ کر رونے لگ گیا. فبکا، اور کہا انا ضعیف. مالک بن دینار کہتے ہیں بوڑھے شخص نے کہا کہ میں تو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، اور اس ڈریگن کو دیکھو اتنا طاقتور ہے، میں نہیں تمہاری ہیلپ کر سکتا، بہت ہیوج ہے وہ. تم بھاگتے رہو، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے لیے کوئی بچنے کی راہ نکال دے، مگر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اچانک میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر مجھے کرٹنز نظر آئے، اور کرٹن جیسے نیٹ کے کرٹنز نہیں ہوتے، کہتے ہیں مجھے کرٹنز نظر آئے، اور ان کرٹنز کے اندر مجھے ایک پورا ایک امیج نظر آیا، جیسے اندر خوبصورت پردوں کے اندر ماؤنٹینز ہیں، کلفز ہیں، اور نعمتیں ہیں، اور بہترین نظارے ہیں، اور ساتھ میں اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں کے چہرے چمک رہے ہیں فل مون کی طرح، برائٹ فیسز. کہتے ہیں میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا، اس جگہ کے سامنے آ کے بالکل میسمرائز ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی اس کرٹن میں سے جس کا انتقال ہو گیا تھا مجھے وہ آتی ہوئی دکھائی دی. اس نے اپنے ہاتھ میں لائٹ کیری کی ہوئی تھی. کہتے ہیں اس نے میرے رائٹ ہینڈ کو اپنے لیفٹ ہینڈ سے پکڑا، اور I'm sorry. اور اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ڈریگن کو اشارہ کرنا شروع کر دیا ہاتھ سے، جیسے آپ کسی پرندے کو نہیں دور بھگاتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے،
تو کہتے ہیں کہ اس بچی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس ڈریگن کو دور کرنا شروع کر دیا. اینڈ ہی سیڈ آئی واز امیزڈ کہ جیسے ہی میری بچی نے وہ ہاتھ سے اس ڈریگن کو اشارہ کیا تو وہ ڈریگن واپس مڑ گیا اور وہاں سے چلا گیا. اینڈ ہی ٹولڈ دس پرسن جس کو اپنا خواب سنا رہے تھے، کہتے ہیں آئی واز ان کمپلیٹ شاک. پھر میری بیٹی نے مجھ سے بات کی اور اس سے کہا یا ابتی، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ یعنی مالک اپنے دینار کو ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کیوں ڈرنک کرتے ہیں؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں اپنی بے عملی پر شدید شرمندہ ہوا اور میں نے وہی خواب میں اپنی بیٹی سے پوچھا یہ ڈریگن کیا تھا، وہ بوڑھا شخص کیا تھا؟ بیٹی نے کہا ڈریگن آپ کے گناہ تھے and those were coming to consume you. آپ نے ہی وہ ڈریگن بلڈ کیا تھا. انسان اپنے گناہوں سے اپنے لیے آخرت کی سزائیں بلڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جو آخرت میں انکالن و جہیمن بن جاتے ہیں. ہمارے گناہ قیامت کی سزائیں بنتے ہیں. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے. اور بیٹی نے بتایا کہ وہ جو بوڑھا انسان تھا وہ عملک الصالح، آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے گناہ کر کر کے کمزور کر دیا تھا. اللہ نے تو آپ کو نیکی کی توفیق دی تھی، اد افتہ آپ نے اتنے گناہ کیے کہ وہ کمزور ہو گئے آپ کے نیکی کے سارے امپیکٹ، یہاں تک کہ اتنے کمزور ہوئے کہ وہ آپ کو بچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. اب بیٹی کہہ رہی ہے باپ سے کہ وہ بوڑھا انسان آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، آپ نے اس کو ویک کیا تھا، حتی لم تکو طاقتن، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی. یہ جو ہم املگمیشن کرتے ہیں نا زندگی کے اندر، آدھی نیکیاں آدھے گناہ، آدھی نیکیاں آدھے گناہ، دنیا بھی چلے اور دین بھی چلے. We don't have any idea what we are doing with our آخرہ. ہم عاملۃ الناصبہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، قرآن کے کورسز کر کر کے آتے ہیں اور گھر والوں کو تانے دیتے ہیں، گھر والوں سے ہم لڑائیاں کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہم ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں، ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. What we are doing؟ کیا فائدہ ایسی لنگوسٹک اسٹڈی کا کہ آپ کو انکالن اور جہیمن تو سمجھ آئے اور آپ اس کی گرامیٹیکل انالیسس کر لیں، لیکن آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے. بیٹی نے باپ سے کہا فَتُوب إِلَى اللَّهِ، توبہ کریں اللہ سے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْحَالِكِينَ، اور ہلاک ہونے والوں میں شامل نہیں ہو. مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ سب بچے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس آسمان پر دیکھا تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں تھا اولاد المشرکین والمسلمین. وہ سب بچے جو اپنی پیوبرٹی سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اللہ ان کو جنتوں میں پہنچا دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اولاد المشرکین اور مسلمین کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو معراج پر رسول اللہ نے جنت میں ابراہیم علیہ السلام کو ان بچوں کے ساتھ دیکھا تھا. مگر مالک بن ابن دینار کے نالج میں حدیث تھی، انہوں نے کہا یہ بچے تو تنہا ہیں، صرف بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام والی جگہ مجھے نہیں دکھائی جا رہی خواب میں. تو انہوں نے بیٹی سے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ اس بچی نے کہا نحن اولاد المسلمین. ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں. ہم یہاں اپنے
ہم یہاں اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کی شفاعت کر سکے۔ اللہ ان سب کے لیے آسان کرے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کھویا ہے۔ آپ نے اگر اولاد کا غم سہا ہے تو اللہ آپ کو آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اگر آپ نے صبر کیا ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں اس پر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے گھر میں سب شراب کی بوتلیں توڑ دیں، وضو کیا اور فجر کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھی اور اس دن کے بعد سے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سچی توبہ کر لی۔ ان کی توبہ تک آنے سے پہلے ان کی آخرت کی ویژولائزیشن نے ان کو فائدہ دے دیا۔ تو خوابوں کی ریزن ہوتی ہیں، اور اب مالک ابن دینار اس سے کنیکٹ کر گئے تھے۔ ہم آخرت کے اوپر سیریز کی سیریز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آخرت میں سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہوگا، پہلے ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہم پھر کہاں جائیں گے، صراط کب آئے گا، صراط کے بعد جو ہے وہ جو ویٹ کیے جائیں گے اعمال، اس میں کیسے ویٹ کیے جائیں گے، وہ کس جگہ قائم ہوگا، رسول اللہ کی شفاعت کہاں پر ہوگی، کس طرح سے ہماری کتاب کھولی جائے گی، وہ کتاب کیسی ہوگی، فرشتے کون سے ہوں گے، سب کچھ ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہ جو زندگی میں ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ آخرت کی سیریز سنتے ہوئے بھی وہ گناہ کتنا بڑا ڈریگن بن کر آخرت میں میرا پیچھا کریں گے، اور وہ جو ہم 4 نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر کے ہم اس کو کیسا بوڑا انسان بنا رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن ہماری کہیں مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ ویژولائزیشن ہے جو انتباہ ان مختلف ان کی کیٹیگری میں آتا ہے جو قرآن دیتا ہے تاکہ ہم اس قرآن سے کنیکٹ کر سکیں۔ اگر اس دن کوئی نور ہوگا تو وہ صرف میری نیکیوں کا نور ہوگا۔ یہ رب کی محبت ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے آخرت کا ذکر کرتا ہے، سزاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ رب خدا نخواستہ نعوذ باللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ سزاؤں کا ذکر کر کے ہم پر ظلم کر دیا ہے۔ آؤٹ آف لو، آؤٹ آف محبت اس نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ کتنا بڑا لیسن ہے مالک ابن دینار کے اس خواب میں اور زندگی کے پورے سٹرکچر اور بائیوگرافی میں ہمارے لیے۔ مالک ابن دینار کی زندگی میں ایک سٹیج وہ تھا جہاں خوشیاں، جہاں نیکیاں اور گناہ دونوں تھے، بلکہ گناہ زیادہ تھے، مگر ان کی زندگی میں خوبصورت مقام یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی، آخرت کو امیجن کرتے ہوئے، درست کانسیپٹ آخرت کا بلٹ کرتے ہوئے، اور پھر وہ مسجد نبوی کے امام بن گئے۔ خوبصورتی کے ساتھ ان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ امید ہے ان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی ذکر کر رہا ہے سزاؤں کا، وہ زندہ انسانوں کو ان کی زندگیوں کے گناہوں سے نکال کر اس امید کی طرف لانے کے لیے ذکر کر رہا ہے، تاکہ ہم ویژولائز کریں ان سزاؤں سے، تاکہ ہم آج ہی ویژولائز کریں اور قیامت کے دن برے ایکسپیرینس سے بچ جائیں۔ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہمارے اعمال کی دی جائے گی، اس میں کچھ اچھا ایڈ کر جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم انکالن اور جہیمن کا حقدار بنا کر کھڑے کر دیے جائیں۔ ہم حالت ایمان میں اللہ کو فیس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 1 to 1 اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہم اللہ سے کہہ سکیں، اللہ ہم نے اپنی جان لگا دی تھی بٹ آپ کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ دنیا کی زندگی میں آخرت کو ویژولائز کر کے درست گزارنے والے بن جائیں، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ الفاظ کے پیچھے اللہ کی محبت تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم سب آ جائیں، یہ آیات چاہتی ہیں ہم سے۔ زندگی کے ہر دن میں، چاہے میرا دن اچھا ہو یا غم والا ہو، خوشی والا ہو یا اداسی والا ہو، میں اپنے رب کی قربت محسوس کرتی رہوں، یہ چاہتا ہے قرآن۔ میں ہر دن حساب کے احساس کے ساتھ گزاروں، یہ چاہتا ہے قرآن۔ اور یہ ہے انتباہ ان مختلف للعقابی، a different perspective for punishments of آخرہ within قرآن۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اور تمام والدین کو ٹھنڈک عطا فرمائے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کھویا ہے اور صبر کیا ہے۔ اللہ تمام اولادوں کو جن کو اللہ نے زندگی دی ہے ان کو صحت کامل اور ایمان کامل عطا فرمائے اور اپنے اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ ہمارے وہ ادھورے بچے جو پیوبرٹی سے پہلے ہمارے پاس سے چلے گئے، قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہمیں اس قرآن سے درست کانسیپٹ اٹھا کر باعمل مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے لائف سٹائلز کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیاں امید پر اور بہترین ایمان پر مکمل ہوں۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین وجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین القانتین وجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ لوگوں نے بہت ایکسٹرا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اور آپ کی صحت اور آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 11:45 اپنا سیشن نمبر 20 شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔